بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کی مجھے کال آئی، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ سر آج ہمیں ڈیموگرافی کے اوپر ایک لیکچر بنا کے دیں کہ ڈیموگرافی کیا ہوتی ہے، اس کا پاکستان میں کیا کردار ہے اور یہ کس چیز کی اسٹڈی ہے۔ تو چلیں اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، ڈیموگرافی جو ہے وہ دو ورڈز کا مجموعہ ہے، ڈیمو اینڈ گرافوس۔ یہ دونوں جو ورڈ ہیں یہ ماخوذ ہیں گریک سے، یعنی یہ گریک لیٹرز ہیں، اور ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے پیپل اور گرافوس کا مطلب ہے ٹو رائٹ۔ اگر ہم اس کی پوری تعریف کریں یا ڈیفینیشن کریں، اس کا مطلب ایسے بنتا ہے، ڈیموگرافی از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن ڈیولپمنٹ primarily with respect to age, structure and size۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈیموگرافی کسی بھی ملک کی آبادی کی ایج کے بارے میں، سٹرکچر کے بارے میں اور سائز کے بارے میں، وہ کس ریشو سے بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں، جب پاکستان بنا تو 1947 کے اندر، تو اس وقت تو سینسس آرگنائزیشن کنڈکٹ نہیں ہو سکتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہجرت کر رہے تھے۔ تو 1950 کے اندر تھوڑا سٹیبل ہو گیا، 1951 میں پھر سینسس آرگنائزیشن کنڈکٹ کرائی گئی۔ تو اس 51 کی جو مردم شماری تھی، اس کے حساب سے پاکستان کی، دیکھیں اس وقت پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، جو ایک موجودہ بنگلہ دیش ہے، ایک موجودہ جو پاکستان ہے۔ جو موجودہ پاکستان ہے اس کی آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ تھی 1951 کی مردم شماری کے مطابق، اور جو بنگلہ دیش ہے موجودہ، اس کی آبادی 4 کروڑ 20 لاکھ تھی اس وقت۔ تو دیکھیں، آبادی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن ایک کنٹرول بھی ہونا چاہیے آبادی کے اوپر۔ جب کنٹرول ہوگا تو آپ کے پاس ریسورسز بھی کنٹرول کے اندر رہیں گے، اور ہیلتھ کا نظام بھی اور ایجوکیشن کا نظام بھی بہت بہتر رہے گا۔ دیکھیں، پھر 1998 کے اندر ایک مردم شماری کرائی گئی، اس کا رزلٹ 2001 کے اندر آیا۔ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ، ویسے تو ہر 10 سال بعد مردم شماری ہوتی ہے، لیکن 1998 کے اندر جب مردم شماری ہوئی تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ، یعنی گورنمنٹ کو شوق لگا کہ پاکستان کی آبادی تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 14 کروڑ 25 لاکھ ہو چکی تھی، اور پاکستان دنیا کا 7واں موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری بن چکا تھا، یعنی 7واں بڑا آبادی کے حساب سے ملک بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ جب 2011 کے اندر ورلڈ بینک نے سروے کرایا تو اس کا رزلٹ 2012 کے اندر آیا، تو اس کے حساب سے پاکستان کی آبادی اس وقت 17 کروڑ 67 لاکھ 45 ہزار 364 تھی۔ تو یہ بھی بہت زیادہ تھی، اس کے اوپر ہم نے پھر بھی توجہ نہیں دی، وہ پھر بھی آبادی بڑھتی رہی۔ پھر جو لاسٹ سینسس آرگنائزیشن کنڈکٹ ہوا وہ 2017 کے اندر ہوا، اور اس کا رزلٹ تقریباً 2020 کے اندر آیا۔ اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 2020 کے اندر 22 کروڑ 99 لاکھ 23 ہزار 40 ہو گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہماری جو ملک کی آبادی ہے وہ بہت زیادہ ریشو سے بڑھ رہی ہے، اور یہ بہت سارے عالمی اداروں نے، UN نے ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ نے آبادی کنٹرول نہ کی تو 2050 کے اندر آپ کی آبادی ڈبل ہو جائے گی۔ تو پھر صاف ظاہر ہے ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ تو یہی ہیں، ہماری جو ایگریکلچرل لینڈ ہیں، جو زمینیں ہیں قابل کاشت، ان پہ گھر بن جائیں گے،
اور پھر خوراک کی قلت بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ایجوکیشن کے اور صحت کے مسائل۔ صاف ظاہر ہے جب آبادی بڑھتی ہے تو پھر سورس آف انکم نہ ہو تو پھر مسائل بھی آٹومیٹک بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں بنگلہ دیش نے اس چیز کے اوپر کنٹرول کیا۔ آج بھی بنگلہ دیش کی آبادی 2020 کے اندر 16,43,68,026 ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں کی آبادی اب بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اور ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی ہم سے بہت بہتر ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے اس ڈیموگرافی کے اندر ہم دیکھتے ہیں میل فیمیل ریشو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنی ہے۔ بہت سارے ملکوں کے اندر یہ سچویشن بہت الارمنگ ہے کہ وہاں فیمیل کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور میل کی کم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ہر 1000 فیمیل کے مقابلے میں 1030 میل ہیں۔ اور ہماری جو رورل آبادی تھی اور جو اربن تھی، وہ پاکستان جب بنا تھا تب دیہات میں زیادہ تر لوگ رہتے تھے، تقریباً 75% لوگ ہمارے دیہاتوں میں آباد تھے، اور صرف 25% لوگ جو ہے وہ شہروں میں رہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگوں نے شہروں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شہروں کے اندر تعلیم کی سہولیات ہوتی ہیں اور ہیلتھ کی، یعنی وہ ایزیلی ہر چیز کی اپروچ ہوتی ہے، تو لوگ شہر کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب حالت یہ ہے کہ مائیگریشن کی وجہ سے شہروں کی آبادی 36% ہو چکی ہے اور دیہاتوں کی آبادی صرف 64% رہ چکی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ بہت زیادہ جب شہروں میں آبادی بڑھتی ہے تو وہاں بہت زیادہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے ان کو پھر حل کرنے کے لیے فائنینشیل اکانومی اسٹرانگ ہونی چاہیے، پھر تو آپ لوگ ان کو حل کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر پلاننگ کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، کسی بھی چیز کے اوپر پلاننگ نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتی ہے پاپولیشن ڈینسٹی۔ دیکھیں پاپولیشن ڈینسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آن دا ایوریج ہر بندہ کتنی جگہ گھیرتا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر 1 اسکوائر کلومیٹر کے اندر 287 پیپل رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے 287 لوگ جو ہیں 1 اسکوائر کلومیٹر کے اندر، یعنی اس طرح سے بھی 1 کلومیٹر ہو اور اس طرح سے بھی 1 کلومیٹر ہو، پھر مربع کلومیٹر یعنی بنتا ہے۔ اور پاکستان کی گروتھ ریٹ 2% ہے، یہ بھی بہت زیادہ الارمنگ ہے اور اسے کم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ایک بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں میڈین ایج 23.8% ہے، یعنی آن دا ایوریج ہر بندہ تقریباً 24 سال زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھیں اس کے مقابلے میں یورپین کنٹریز کے اندر ان کی ایوریج ایج جو ہے وہ 80 ایئر اور 90 ایئر ہے، یعنی آن دا ایوریج ان کا ہر بندہ تقریباً 90 سال زندہ رہتا ہے یا 80 سال زندہ رہتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے تو بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اور ایک اچھی بات جو ہے وہ پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان آبادی ہے وہ زیادہ ہے، یعنی تقریباً ہمارے 64% جو لوگ ہیں وہ ینگ ہیں، وہ ان کی ایج 30 سے کم ہے، اور 29% جو ہمارے لوگ ہیں ان کی ایج اونلی 15 to 29، یعنی 15 سال سے 29 سال کے درمیان ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ان نوجوانوں کو اچھے طریقے سے تعلیم دیں اور ان کو ہنر سکھائیں اور ان کی انرجیز کو ہم یوٹیلائز کریں تو پھر ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے، ادروائز یہ نوجوان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو موسٹ پاپولیٹڈ ہمارا شہر ہے وہ کراچی ہے، اس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے اس ٹائم، اور اس سے جو پھر چھوٹا شہر ہے وہ لاہور ہے، اس کی آبادی بھی تقریباً 1.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور تیسرا جو موسٹ پاپولیٹڈ شہر ہے وہ فیصل آباد ہے، اس کی آبادی بھی تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہے۔
اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ڈیتھ اور برتھ کے بارے میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ہر 5 سیکنڈ کے اندر ایک برتھ ہوتی ہے، ہر 5 سیکنڈ بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور تقریباً 21 سیکنڈ کے اندر ایک ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی 5 سیکنڈ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور 21 سیکنڈ میں ایک بندہ مر جاتا ہے، اور آن دا ایوریج 2 منٹ کے اندر ایک پرسن مائیگریٹ کرتا ہے، یعنی وہ ہجرت کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو یہ پاکستان کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ کو دی۔ اس کو ہم ڈیموگرافک انفارمیشن کہتے ہیں، یا اس کو ہم وائٹل سٹیٹسٹکس بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم برتھ ریشو نکالتے ہیں انڈر ایج آف 5، تو اس کے علاوہ ڈیتھ ریشو بھی نکالتے ہیں، اور ایج اسپیسیفک برتھ ریشو ہوتی ہے۔ بہت سارا، یعنی یہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے اسٹیٹسٹکس کا، اور یہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی کہ اسٹیٹسٹکس کا واقعی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رول ہے، اور ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، اس سے ہمیں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں۔